رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں ہم لوگ ہر روز نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، آیت الکرسی یہ بڑی جامع آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اور زندگی بھر کا اس کا یہی عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس کے لیے ایک چیز کی رکاوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ موت. صرف موت کی رکاوٹ ہے. جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، جیسے ہی وہ مرے گا داخل الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. بڑی عظیم آیت ہے، اس لیے ہمیں یہ بھی عمل کرنا چاہیے اور اس کا بھی اہتمام اس نیت سے کرے کہ مرنے کے بعد، یہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان مرنے کے بعد فوراً جنت میں داخل ہو جائے گا، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ چھوٹا سا عمل ہے. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے کل کائنات کو بنایا اور روزی کا بھی انتظام فرمایا. درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان والی بطحا محبوب خدا امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین جناب حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا، اور ہر نبی نے اپنے دور میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے وہ سارے کے سارے لوگوں تک پہنچائے، صرف پہنچائے نہیں بلکہ حق ادا کیا۔ اللہ نے انسانوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، ہم نے کچھ اور سوچا ہوا ہے، لیکن اللہ نے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہے، لیکن اللہ نے انسان کو ایک سوچ دی ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے تمہیں صرف پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے کیا۔ یہ ہر انسان کی، اور میرے بھائیوں کامیابی ہماری اسی میں ہے، اور ہماری نجات بھی اسی میں ہے۔ ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھی، ہماری منزل یہ دنیا نہیں، ہماری منزل کیا ہے؟ یا تو جنت ہے یا جہنم، یہ ہماری منزل ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ہر انسان کے لیے دو ہی موتیں ہیں، دو ہی زندگی ہیں۔ ہم لوگ پہلے کیا تھے؟ مردہ تھے۔ ماں کے پیٹ میں جب انسان 100 تقریباً 40 دن کا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، پھر وہ انسان زندہ ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے۔ پہلے وہ کیا تھا؟ مردہ۔ پھر اللہ نے اس کو زندگی دی اور دنیا میں وہ زندگی گزارتا ہے، یہ زندہ انسان ہے۔ پہلے موت پھر زندگی۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ انسان کو موت آئے گی۔ مرنے کے بعد انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ ہماری قبر والی زندگی، زمین کے نیچے وہ زندگی ہماری شروع ہو جاتی ہے۔ اب مرنے کے بعد پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون۔ پہلے ہم مردہ تھے، پھر زندہ، پھر مردہ ہوئے، پھر اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ابھی وہ وقت آیا نہیں، آئے گا۔ کب آئے یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ بات پکی ذہن میں رکھیں اور ہمارا یقین اس کے اوپر ہونا چاہیے، ہم سب لوگوں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد ہم نے اپنی زندگی کا حساب بھی دینا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے ہمیں فضول پیدا نہیں کیا، اللہ کا مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں پہلے ہی سمجھا دیا تمہارا یہ مقصد ہونا چاہیے، تمہاری منزل یہ دنیا نہیں ہے، تمہاری منزل آخرت ہے۔ اگر تم اچھے کام کرو گے ہمیشہ کے لیے ٹکانا اللہ جنت بنا دے گا، اگر برے کام کرو گے ہمیشہ کے لیے جہنم کی ایندھن بن جاؤ گے۔ کتنا واضح اللہ نے ہمیں پیغام دیا، ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائی۔ یہ ہماری زندگی 4 دن کی زندگی ہے، نہ جانے آج چلے جائیں یا کل، اور کتنی موتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جنازے ہم خود پڑھتے ہیں، خود دفناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں فکر نہیں ہے، ڈر خوف نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، فکر کریں نہ کریں یہ اللہ کا فیصلہ ہے،
کہ تمہیں موت آنی ہے, مرنے کے بعد اللہ نے تمہیں زندہ کرنا ہے, زندہ ہونے کے بعد تم کو حساب دینا پڑے گا. ہماری منزل یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. اس لیے یہ اللہ نے ہمیں دنیا میں موقع دیا ہوا ہے. اور علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. ہمارے محترم بھائی حافظ عبداللہ ساجد صاحب کتنی وضاحت طور پہ, واضح طور پہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اسی طرح دنیا میں جتنے بھی علماء ہیں وہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ جنت کا راستہ ہے, یہ جہنم کا راستہ ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. میرے بھائی علماء کی قدر کرے, ان کا احترام کرے, ان کی رہنمائی لیا کرے ان سے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ 4 دن کی زندگی ہماری, ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, اور زندہ ہونے کے بعد ہم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. یا تو ہمارے لیے جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے ہم نے جنت لینی ہے یا کہ جہنم میں جانا ہے. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نے ہم سے چھپائی ہو, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی اللہ نے وضاحت نہ کی ہو. ہر چیز کی اللہ نے وضاحت کر دی. اس لیے اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں, ہمارے آقا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بڑی ہی رہنمائی کی, بڑی خیر خواہی کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں اگر انسان وہ اعمال کر لے, اس عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا. چاہتے ہیں نا ہم لوگ جنت میں جائیں, شوق تو ہم سب کو ہے. کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کو اس بات کا شوق نہیں ہے, اور سارے کے سارے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنتی بنیں. میرے بھائیوں یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. یقین جانیں آپ یہ چند اعمال سنیں گے اور اپنے آپ کو جنتی محسوس کریں گے, اور انشاءاللہ ہم نے جنت میں جانا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں, ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا, کوئی بھی کام نیکی کا, خاص طور پہ ہمارے اندر تڑپ اور شوق ہونا چاہیے. جب تک ہمارے اندر تڑپ اور شوق نہیں ہے وہ عمل قبول نہیں ہے. مثال کے طور پہ نماز ہے, ہم شوق سے پڑھیں گے تو اللہ قبول کرے گا. روزہ شوق سے رکھیں گے اللہ قبول کرے گا. حج عمرہ شوق سے کریں گے اللہ قبول کرے گا. صدقہ خیرات شوق سے کریں گے تو اللہ قبول کرے گا. اگر ہمارے اندر شوق نہیں ہے, جذبہ نہیں ہے, تڑپ نہیں ہے, تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے, نہ نماز کا, نہ روزے کا, نہ حج عمرے کا, نہ صدقہ خیرات کا, کسی چیز کا کوئی. پہلی چیز جو ہے آپ کے اندر یہ ہونی چاہیے, ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ شوق, جذبہ ہونا چاہیے کہ شوق سے انسان نماز پڑھے, شوق سے صدقہ کرے, شوق سے روزے رکھے, شوق سے حج عمرہ کرے, شوق سے صدقہ خیرات کرے. جذبہ ہونا چاہیے, شوق ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ چیز کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر جذبہ کتنا, شوق کتنا ہے. جتنا زیادہ ہمارا شوق ہوگا ہر نیکی کے اندر, اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں ہر کام ہمارا اللہ کے ہاں قبول ہونا چاہیے. ظاہر بات ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں, روزہ اس لیے رکھتے ہیں, صدقہ خیرات اس لیے کرتے ہیں, حج عمرہ اس لیے کرتے ہیں, سارے نیکی کے کام ہم اس لیے کرتے ہیں. ہمارے ہر عمل, ہر نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوگی, لیکن اس کے لیے 4-5 شرطیں ہیں. پہلی کیا شرط ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیں. جب تک ہمارا عقیدہ توحید والا نہیں ہے, انسان توحید پرست نہیں ہے, مشرک ہے, کوئی بھی عمل کرے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی, ہر نیکی ضائع ہو جائے گی. بنیاد جو ہے
ہر عمل کی سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا مالک ایک ہے، ہمارا رازق ایک ہے، ایک ہی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور دوسری چیز کہ جو بھی ہم نے کام کرنا ہے وہ سنت کے مطابق ہو. سنت سے مراد کیا ہے؟ جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے ہمارے نبی نے نماز پڑھی ویسے ہماری نماز، جیسے آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ویسے ہمارا روزہ، حج عمرہ صدقہ خیرات، ہر نیکی کا کام جو بھی ہم نے کرنا، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے چھوٹی نیکی ہو چاہے بڑی نیکی ہو، کوئی بھی آپ نے عمل کرنا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کیا یہ طریقہ رسول اللہ کا ہے. اگر واقعی آپ تصدیق کریں اس کی، تحقیق کریں اس کی، کہیں آپ کی محنت ضائع نہ ہو جائے. عقیدہ توحید والا ہو اور جو بھی ہم نے عمل کرنا ہے وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. کلمہ کس لیے پڑھا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے طریقے کے مطابق چلنا ہے. اس مقصد کے لیے کلمہ پڑھا گیا ہے کہ جو ہمارے آقا نے کہا ہم نے اس کے مطابق ہی چلنا ہے، طریقہ وہی چلے گا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں چلے گا. دو چیزیں. اور تیسری چیز رزق حلال ہونا چاہیے. رزق حلال، جب تک رزق حلال نہیں پھر بھی ہمیں نیک عمل کا فائدہ نہیں ہے. اور چوتھی چیز میرے بھائیوں، نمازی کا ہونا ضروری ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز کو ادا کرے. جو بھی نمازی آدمی کوئی بھی نیکی کرے گا اللہ اس کو قبول فرمائے گا. اور 5ویں چیز، آخری چیز، جو بھی ہم نے کام کرنا ہے ہمارے عمل کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. یہ 5 چیزیں عقیدہ توحید والا ہو، اور جو ہم نے عمل کرنا ہے طریقہ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، اور اسی طرح ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، رزق حلال ہو، 5 وقت کا نمازی ہو. یہ 5 چیزیں جس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں جو بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا. یہی ہمارا مقصد ہے. یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر لے کر آنی چاہیے، پھر ہی ہمیں نماز کا فائدہ ہوگا، روزے کا فائدہ ہوگا، صدقہ خیرات کا، پھر ہی ہمیں فائدہ، پھر ہی نیکی کا فائدہ. اگر یہ ہمارے اندر 5 چیزیں نہیں ہیں تو پھر میرے بھائیوں ہماری نیکی ضائع ہو سکتی ہے. اس لیے یہ 5 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، پھر ہم کوئی بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر عمل کا ہمیں فائدہ ہوگا. دیکھیں ایک چھوٹا سا عمل، آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ کون سے اعمال جو ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. چھوٹا سا عمل، اس کی فضیلت دیکھیں کتنی بڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کرتا ہے، وضو یہ عام روٹینہ ہم کرتے ہیں لیکن اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو ہم نہیں جانتے. اس حدیث میں دیکھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے. سنت کیا ہے کہ جب ہم نے وضو کرنا ہے پہلے ہماری نیت ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد بسم اللہ. نیت کا مقصد کیا ہے کہ جب انسان وضو کی نیت کرتا ہے، دیکھیے جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہوتی، چاہے 1 دفعہ دھو لے، 2 دفعہ دھو لے، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جب انسان وضو کی نیت کر لیتا ہے پھر یہ پابندی عائد ہو جاتی ہے. کیسے؟ کہ جب انسان وضو کی نیت کرتا ہے تو 3 سے زیادہ مرتبہ ہاتھ نہیں دھو سکتے، 3 سے زیادہ مرتبہ انسان کلی نہیں کر سکتا، 3 سے زیادہ مرتبہ چہرہ نہیں دھو سکتا. ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھونا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھے جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا طریقہ یہی رہا کہ ہر وضو کے اعضاء کو 3 دفعہ دھویا کرتے تھے. سارے نبیوں کی سنت ہے یہ. اور 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا
صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا، اس نے گناہ کیا، حالانکہ اس نے 3 سے زیادہ مرتبہ دھویا ہی ہاتھ کو، لیکن اس نے سنت کی خلاف ورزی کی. سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کی، اس نے گناہ کیا. سنت یہی ہے کہ انسان بسم اللہ پڑھے، نیت کرے، ہر اپنے اعضاء کو 3 دفعہ دھوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد کچھ بھائی آسمان کی طرف انگلی کرتے ہیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. صرف وضو کرنے کے بعد ہمیں یہ عمل کرنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات. اور دوسری کلمات بھی ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھی انسان وضو کرتا ہے سنت کے مطابق، اس کے بعد یہ کلمات کہہ دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں. اس بات کی انسان گواہی دیتا ہے. وضو کرنے کے بعد جب انسان یہ کلمات کہہ دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا جاتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. حالانکہ یہ عمل ہم ہر روز کرتے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے. جب بھی ہم نے وضو کرنا ہے اس کی اس فضیلت کو مد نظر رکھیں، اہمیت کو سامنے رکھیں، اور یقیناً یہ صحیح حدیث ہے، اگر کوئی بھی انسان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اس کے بعد یہ کلمات کہہ دیتا ہے، اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اگر اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے چھوٹا سا عمل ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے. ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، اور الحمدللہ جو پکے نمازی ہیں وہ تو ہر روز کرتے ہیں، لیکن آج کے بعد ہم نے اس نیت سے کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی ہم وضو کریں گے تو ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا جائیں گے انشاءاللہ. ایک تو ہم نے یہ عمل غور سے کرنا ہے، اور دوسرا ایک اور عمل جو بہت ہی جامع ہے. اللہ اکبر، کتنے آسان عمل ہمارے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ بڑا مہربان ہے. یقین جانو اتنا مہربان ہے، دنیا کی کوئی ماں اتنی مہربان نہیں ہو سکتی جتنا اللہ مہربان ہے. ایک دفعہ ویسے حدیث میں ایک انک لرؤوف الرحیم اس کی تشریح میں آیا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے. یہ مہربانی کا لفظ صرف میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تو ایک عورت، ایک ماں، اس کا بچہ گم ہو گیا. وہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، تلاش کر رہی ہے. زہر باز گم چیز تلاش کرنا پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن جب مل جائے تو خوشی کتنی ہوتی ہے. اسی طرح وہ عورت بچے کو تلاش کرتی کرتی اس کو بچہ مل گیا. جیسے ہی اس کو بچہ ملا تو اس نے اپنے سینے لگایا، اس کو چوما، پیار کیا، محبت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ دیکھا یہ ماں اپنے بچے کے ساتھ کتنا پیار کرتی. اے میرے صحابہ، آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا برداشت کرے گی؟ اتنا پیار کر رہی ہے، وہ کیسے گوارا کرے گی کہ میرے بچے کو آگ لگے؟ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی. فرمایا کہ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کئی گنا زیادہ. کتنی محبت ہے اللہ کو ہمارے ساتھ، لیکن ہم فکر ہی نہیں کرتے، پرواہ ہی نہیں کرتے. کتنی بڑی ہماری غفلت ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا ہماری حماقت ہے، بے وقوفی ہے. اللہ کو ہماری اتنی فکر ہے، اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، لیکن ہم اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی قدر ہی نہیں کرتے. اللہ کا ہم حکم سنتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں ہمارے سامنے،
لیکن سنتے ضرور ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. نہیں میرے بھائیوں، اللہ ہم سے بڑا پیار کرنے والا، بڑی محبت رکھنے والا ہے. جیسے اللہ ہماری قدر کرتا ہے، ہمیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کی قدر کیا ہے؟ جو بھی اللہ نے احکامات دیے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اس کے مطابق عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے کے جائے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو آدمی ایک دن میں 4 چیزیں اپنے اندر جمع کر لے گا، 4 کام اپنے اندر جمع کر لیتا ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر تشریف فرما تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، سوال کیا کہ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں نے رکھا ہے. پھر آپ نے سوال کیا اسی مجلس کے اندر کہ آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں نے کھلایا. پھر اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا کہ آج بیمار آدمی کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں نے کیا. پھر آپ نے سوال کیا کہ آج کس نے مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے. یہ 4 کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی؟ اے ابو بکر، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازوں کھول دیے. اس عمل کی وجہ. یہ صرف اس کے لیے نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صرف نہیں تھا، ہر مسلمان کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دن میں یہ 4 چیزوں کو، 4 کام اپنے اندر جمع کر لے گا، یعنی کہ روزہ رکھے نفلی، روزے کی حالت میں مسکین کو کھانا بھی کھلائے، تیمارداری کرے اور کسی مسلمان کا جنازہ پڑھے، جو اپنے اندر یہ 4 چیزوں کو ایک دن میں جمع کر لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. کتنا آسان کام ہے میرے بھائیو. ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ایک دن میں ہو سکتی ہیں. جیسے ہمارا معاشرہ ہے، تیمارداری بھی کر سکتا، مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتا، نفلی روزہ بھی رکھ سکتا، جنازہ بھی، ساری چیزیں ایک دن میں ہم جمع کر سکتے ہیں تب جب ہمیں شوق ہوگا. شوق سے یہ عمل ضرور کریں تاکہ اللہ ہمارے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا انشاءاللہ. تو میرے بھائی یہ عمل ایسی عمل ہے جو عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرمائے گا. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے. یقین جانے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، یار اتنا ہمارا اللہ، ہمارا رب مہربان ہے ہمارے اوپر، ایک ایک چیز کی وضاحت کی ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے اور کام بھی بڑے آسان بتائیں تاکہ میرا بندہ کسی نہ کسی طرح جنت کا مالک بن جائے. اتنی رہنمائی، اتنے آسان کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. تم لوگ، سمجھانے کا ایک انداز تھا نا، آپ کا طریقہ تھا. صحابہ کرام تشریف فرما تھے، فرمایا کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. کب؟ جب تک تم مومن نہیں بنو گے، اور اس وقت تک تم مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہیں کرو گے. تم لوگ جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مومن نہیں بنو گے، اور اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتے جتنی دیر تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہیں کرو گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا طریقہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. اگر تم چاہتے ہو نا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو، پیار ہو، الفت ہو، چاہتے ہو تم یہ کام کیا کرو کہ کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. یہ سلام یہ اللہ نے
سارے نبیوں کو اور سارے مسلمانوں کو تحفہ دیا ہے. اتنی یہ عظیم چیز ہے, یہ اللہ کا تحفہ ہے انسانوں کے لیے, خصوصاً انبیاء کے لیے, مسلمانوں کے لیے. اتنا عظیم تحفہ ہے. اس تحفے کے اندر اللہ نے بڑی برکات رکھی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی نفرت ختم ہو, ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں. ہم چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کرو. جب تم سلام کرو گے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. آپ کو یقین نہیں ہے تو آزما کے دیکھ لیں. لیکن میرے بھائیوں, اللہ کے حکموں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آزمانا نہیں چاہیے, یقین کرنا چاہیے. میں یقین سے کہتا ہوں, دعوے سے کہتا ہوں, اگر کوئی مسلمان اس نیت سے لوگوں کو سلام کہتا ہے کہ لوگ میرے سے محبت کریں, اللہ کی قسم لوگ محبت کریں گے. کہہ کے تو دیکھیں. اگر میں کسی کو یہ کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تم پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہو. اگر میں پیار سے کسی کو سلام کہتا ہوں, میں اس کو دعا دیتا ہوں, مجھے یہ بتائیں جس کو میں نے دعا دی کیا وہ میرے سے محبت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا محبت. اسی طرح وہ جواب دے اچھے طریقے سے, وہ اس سے محبت کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں, اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو گے تم مومن بنو گے. جب تم مومن بنو گے تب تم جنت میں جاؤ گے, اس سے پہلے جنت میں جا ہی نہیں سکتے. یہ بھی شرط لگا دی ہے. محبت کے ساتھ انسان مومن بنتا ہے. مومن بنیں گے تب ہم جنت کے مالک بنیں گے, ہم جنت کے مالک نہیں بن سکتے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. پہلی چیز کیا ہے کہ سلام کو عام کرے, اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں کو اپنے ساتھ ملائے, جوڑے توڑے نہ. اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ وہ انسان تہجد کی نماز ادا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے اندر یہ 4 چیزوں کو پیدا کر لے گا, اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا. کتنا آسان عمل ہے. اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر تشریف فرما تھے. آپ نے جنت کا ذکر کیا, فرمایا جنت اتنی خوبصورت اتنی پیاری اللہ نے بنائی, اور اتنے پیارے اللہ نے محل بنا دیے. اگر ہم اندر کھڑے ہیں تو باہر کی ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں گی, باہر کھڑے ہیں تو اندر کی ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا, اللہ کے نبی یہ جنت کن لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ دیہاتی تھا نا, اس نے سوال کر دیا, اللہ کے نبی یہ جنت کن لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھے گا اور مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, تہجد کی نماز ادا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ایسی جنت میں داخل فرما دے گا. کثرت کے ساتھ نفلی روزے, مسکینوں کو کھانا کھلائے, تہجد کی نماز ادا کرے, وہ بھی انسان جنت کا مالک بن جائے گا. اور اسی طرح ایک اور بڑا عظیم عمل اللہ کے نبی نے بتایا. ایک دفعہ اللہ کے نبی کسی مجلس کے اندر تشریف فرما تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی آیا, اس کو کہا کہ یہ جنتی ہے. وہ صحابی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلا دن ہوا, پھر آپ نے اسی صحابی کا نام لیا اور فرمایا کہ یہ جنتی ہے. تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے. 3 دن ایک ہی مجلس کے اندر آپ اس صحابی کو جنت کی بشارت دیتے رہے.
صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جس کے اندر یہ شوق یہ تڑ پیدا ہوئی، یار یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس صحابی کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی، کون سا یہ عمل کرتے ہیں؟ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر تڑپ اور شوق، میں دیکھوں یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ وہ صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، ویسے کہنے لگے کہ آج میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ رہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے۔ اصل مقصد اس صحابی کا یہ تھا کہ یہ عمل کون سا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، یہ عمل کون، عمل دیکھنے کے لیے اس کے گھر مہمان کا بھی بہانہ بنا کے چلے گئے۔ 3 دن کے بعد وہ صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے سعد، میرا اصل مقصد یہاں ٹھہرنے کا یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، میں عمل دیکھنا چاہتا ہوں کون سا عمل آپ کرتے ہیں۔ میں نے کیا دیکھا ہے کہ تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، روزہ آپ بھی رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں، ذکر و اذکار آپ بھی کرتے ہیں، میں ساری چیزیں جو آپ کرتے ہیں وہ میں کرتا ہوں، لیکن آپ کو جنت کی بشارت کیوں دے گی، اس کی نہیں مجھے سمجھ آ رہی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے میرے ساتھی، اصل بات یہ ہے کہ جو میرا اپنا ذاتی عمل ہے وہ یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں، جو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، صرف میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، جب بھی میں رات کو سوتا ہوں، سونے سے پہلے اپنے دل میں سوچتا ہوں کیا میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بغض، کینہ، نفرت تو نہیں ہے؟ میں اپنے دل کے اندر سوچتا ہوں کیا کسی مسلمان کے ساتھ میرا لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا، اگر ہوا ہے کوئی نفرت پیدا ہوئی ہے، کوئی بغض یا کینہ، تو رات سونے سے پہلے میں اپنے دل کو صاف کر کے سو جاتا ہوں۔ جو نفرت ہوتی ہے، جو بغض ہوتا ہے، جو کینہ ہوتا ہے، ساری چیزوں کو میں ختم کر دیتا ہوں، اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں۔ تو وہ صحابی کہنے لگا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں آپ کو جنت کی بشارت دے دی۔ چھوٹا سا عمل، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، یہ صرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ عمل ہے۔ جو بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں چلتا پھرتا جنتی بنوں، وہ یہ عمل کر لیں، رات سونے سے پہلے ہر مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل سے نفرت، بغض، کینے کو ختم کر دے اور اپنے دل کو صاف کر کے سو جائے۔ یہ زندگی بھر اس کا عمل رہا، وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ دنیا میں جنتی ہے، چلتا پھرتا جنتی ہے وہ انسان۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ کام لازمی کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث جو بڑی ہی جامع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں ہم لوگ ہر روز نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، آیت الکرسی یہ بڑی جامع آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اور زندگی بھر کا اس کا یہی عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس کے لیے ایک چیز کی رکاوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ موت، صرف موت کی رکاوٹ ہے۔ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، جیسے ہی وہ مرے گا داخل الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بڑی عظیم آیت ہے، اس لیے ہمیں یہ بھی عمل کرنا چاہیے اور اس کا بھی اہتمام اس نیت سے کرے کہ مرنے کے بعد، یہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان
مرنے کے بعد فوراً جنت میں داخل ہو جائے گا, کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. تو میرے بھائیو چھوٹا سا عمل ہے, ہمیں یہ بھی کرنا ہے. اور آخری حدیث جو بڑی ہی جامع ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیں ہمارے اوپر 3 بڑے انعامات ہیں اور 3 بڑی قیمتی چیزیں ہیں, اللہ, اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے لیے بڑی قیمتی چیزیں ہیں, اللہ, اسلام اور محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی دل سے اللہ کے اوپر رب ہونے پر راضی ہے اور اسلام کو دین سمجھ کر راضی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نبی سمجھ کر راضی ہے, جو دل کی گہرائیوں سے ان کے اوپر راضی ہیں اور ساتھ ہی اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لیتا ہے, کیا کہتا ہے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کلمات صبح و شام 3 دفعہ کہہ دیتا ہے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, یہ چھوٹے سے کلمات ہیں اور اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں زندگی بھر صبح و شام 3 دفعہ یہ کلمات کہتا رہا حتیٰ کہ اس کو موت آ گئی, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اتنی دیر تک چھوڑے گا نہیں جب تک وہ بندہ اپنے اللہ کے اوپر راضی نہ ہو جائے. اللہ کے اوپر راضی نہ ہو جائے, اللہ اس آدمی کو نہیں چھوڑے گا. یعنی کہ جب بندہ خوش ہوگا تب اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا. یعنی کہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے جو انسان صبح و شام 3 دفعہ یہ کلمات کہہ دیتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جنت کی بشارت دی ہے. یہ کلمات بڑے ہی جامع ہیں, ہمیں صبح و شام ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور سورت کے حوالے سے سورہ ملک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سونے سے پہلے ہر روز سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے, سورہ ملک سونے سے پہلے اس کو پڑھتا ہے, 30 آیات ہیں اس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی تلاوت کرتا ہے سونے سے پہلے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اس کو موت آئے گی قبر میں جائے گا اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لے گا. اور اس سورہ ملک قیامت کے دن اس آدمی کے لیے سفارشی بنے گی اور اس آدمی کو اتنی دیر تک نہیں چھوڑے گی جب تک اس کو جنت میں لے جائے. تو میرے بھائیوں, یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پیش کیے ہیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کے اوپر ہم عمل کریں. اللہ سے دعا ہے جو بھی سنیں اللہ مجھ سمیت سب کو ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ.